سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ پوری کی پوری امت مسلمہ میں اللہ پاک نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا کائنات کے اوپر اگر کوئی شخصیت مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ہے، جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اسلام پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اسلام کے متعلق نبی آخر الزمان کی محبت کے اندر آ کر اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، سارا کا سارا مال تک قربان کر دیا۔ یہی تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دنیا سے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، ہر وقت اسلام کے اوپر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور خاص کر اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا مصائب آئے اسلام کی وجہ سے کہ جن کو زبان سے بیان کرنا مشکل ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے تمام پیغمبروں کو جو دین اسلام کی خاطر تکلیفیں آئی ہیں، اللہ کی خاطر جو مصائب آئے ہیں، وہ ایک طرف اکٹھے کرو، اور مجھ محمد الرسول اللہ پر جو مصائب آئے ہیں وہ ایک طرف اکٹھے کرو، تو تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مصائب سے میں محمد الرسول اللہ کے مصائب زیادہ ہیں۔ جو مجھے اسلام کی خاطر تکلیفیں آئیں، جو دین کی خاطر تکلیفیں آئیں، جو اللہ کی خاطر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، وہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس دوران جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، اس کی مثال پوری کی پوری انسانیت کے اندر ملنا مشکل ہے۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، فرمایا الہکم الہ واحد، یہ نعرہ لگا دیا، اب
سارے کے سارے قریش مکہ، مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ اکٹھے ہیں بیت اللہ کے اندر، حدود حرم کے اندر جمع ہے، وہ وہاں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے جو آ کر اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لگا دیا، ایک جو الہکم الہ واحد کا نعرہ لگا دیا، تو اب اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ اپنے خداؤں کو بچایا جائے۔ معاذ اللہ، وہ بھی کوئی خدا ہوتا ہے جس کو بچانے کے لیے انسان مشورہ کرے، وہ بھی کوئی معبود ہوتا ہے جس کو بچانے کی انسان فکر کرے، وہ بھی کیا کوئی پالنہار ہوتا ہے، وہ بھی کیا کوئی معبود ہوتا ہے جس کو انسان فکر کرے کہ اب ہم اپنے معبود کو، اپنے خدا کو کیسے بچائیں۔ بہرحال مشرکین مکہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے آئے، تو ان مشرکین مکہ نے سارے متوجہ ہو گئے، حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے ان سارے کے سارے بتوں کا انکار کرتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا ہاں، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بچے دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اب جو آپس میں مشورہ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل بدبخت نے ایک کپڑا اٹھایا، وہ کپڑا اٹھا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گردن مبارک کے اندر ڈالا اور اس کو یوں زور سے آپس کے اندر مروڑ دیا، حضور علیہ السلام کو کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گزرے، کسی آدمی نے دوڑ کے جا کے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، او ابو بکر آپ یہاں کھڑے ہو، آپ کے یار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، ذرا جا کر اپنے یار کا خبر تو لے لو، اپنے یار کا تو پتہ کر لو۔ صدیق تو عاشق نبی تھا، صدیق تو دیوانہ تھا، صدیق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے، انہوں نے دیکھا یہ کفار کا جمگھٹا ہے جو حضور علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہاں صدیق جو دیوانہ ہوتا ہے پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دھکا دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا، کسی کو مارا سائڈ پہ کر دیا، کسی کو ادھر اچھال دیا، کسی کو ادھر اچھال دیا، جا کر دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ظالم اپنا مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بچانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اور کوئی راستہ نہیں ملا، خود ہی جا کر حضور علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے۔ اب کہ جو بھی تکلیف ہو یہ ابو بکر صدیق کا جسم برداشت کرے، میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ان مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ یہ صدیق تو بچانے کے لیے آ گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ فرمایا اتنا مارا سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان ظالموں نے اس وقت میرے ابے کے اوپر اتنی ظلم و ستم کیا کہ سر کے اوپر اتنا مارا کہ میرے ابا بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہم نے سر کے بالوں کو ہاتھ لگایا، جہاں سے بھی ہم ہاتھ لگاتے تھے سر کے بال جدا ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ صدیق
نے کتنی محبت نبھائی، تو کتنی فنا فی الرسول تھا۔ اللہ اکبر، اوپر لیٹ گئے، حضور علیہ السلام کو بچا لیا، ان ظالموں نے اتنا مارا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، تو وہ رشتہ دار اور قبیلے والے دوڑ کے آئے، آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں سے چھڑایا۔ اب گھر لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، شام تک ہوش نہیں آیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ اب رشتہ دار اکٹھے ہیں، چاچا ماموں پھپھا سارے اکٹھے ہیں کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد سب نے کہا چلو شکر ہے ہوش میں تو آ گئے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سرہانے کھڑی ہیں، دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، شہد ان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو شہد پلاؤں گی، میرے بیٹے کو ذرا آرام مل جائے گا۔ لیکن صدیق کا کیا عشق تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولتے ہی پوچھا، فرمایا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اب جو اوپر کھڑے ہوئے رشتہ دار تھے انہوں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، ہم تو پریشان ہیں ان کی خاطر، ہم تو ان کو بچا کے لے آئے، ہم تو ان کی خیر خواہی کرنے کے لیے آئے ہیں، اب جن کی خاطر ان کو مار پڑی، جن کی خاطر یہ حالت بنی، یہ ابھی ہوش میں آتی ہی انہی کے متعلق پوچھ رہی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے۔ ماں نے کہا بیٹا ہم پتہ کرتے ہیں، یہ دودھ تو پی لو، یہ شہد تو استعمال کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی، فرمایا اماں رب اکبر کی قسم، اس وقت تک صدیق اکبر کچھ نہیں کھائے پیے گا جب تک میرے پیغمبر کی خیر خبر کا مجھے پتہ نہ چل جائے۔ آج ہم بھی کیا عاشق رسول ہیں، آج ہم بھی کیا عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم بھی کیا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، ساری مٹھائیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، سب چیز کھانے پینے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے اندر چیزوں کے استعمال کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غریب آدمی تھے، 6 ریشم کی ان کی دکانیں تھیں، بہت بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ کی چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے فیصلے ان سے کرایا کرتے تھے، بہت بڑے سردار مشہور تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں منت اور سماجت کر رہی ہے، بیٹا کچھ کھا پی لو۔ اماں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کا مجھے پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ ان ظالموں نے جب میرے اوپر اتنی تشدد کیا میں بے ہوش ہو گیا، نہ معلوم میرے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت کہہ کے آئے تھے مشرکین مکہ کو اتقتلون رجلا ویلکم، تمہارے اوپر افسوس ہے، ہلاکت ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرمایا ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ، کیا تم ایسے آدمی کے اوپر مارنا چاہتے ہو، ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات تھی، پتہ نہیں میرے پیغمبر کا کیا بنا۔ اماں تو اماں ہوتی ہے، سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، سارے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، سارے ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن اماں تو اماں ہوتی ہے۔ اماں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، حضور علیہ السلام کس حال میں ہے۔
اور اس وقت ابھی ابتدائی اسلام تھا، حالت یہ تھی کہ اپنے اسلام کا کوئی سرعام اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں اس طرح کرو، یہ ساتھ میں پیچھے ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ام جمیل ہے، آپ ام جمیل کے پاس چلی جاؤ، ام جمیل سے پوچھ لو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور حضور علیہ السلام کس حال کے اندر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام جمیل کے پاس گئی۔ اب ام جمیل بھی ڈرنے لگی، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، میں نے ان کے سامنے اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فرمایا وہ چل کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل سے فرمایا ہاں میری ماں کو بتا دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر کے اندر موجود ہیں اور حضور علیہ السلام بالکل خیریت سے ہیں۔ پھر بھی یہ عاشق تو عاشق ہوتا ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اماں مجھے ام ہانی کے گھر لے کے چلو، میں پہلے اپنے آقا کی زیارت کروں گا، پھر میں کوئی چیز کھاؤں پیوں گا۔ اب کمزوری کی وجہ سے خود چل پھر نہیں سکتے، اپنی والدہ کے سہارے چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا میرا صدیق آیا ہے، حضور علیہ السلام بھی اپنے صدیق کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، جان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جان حاضر کر دی، مال کی ضرورت پڑی انہوں نے مال حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو جان دینے کا واقعہ ہے۔ فرمایا مال دینے کی باری آئی، ہر چیز لٹاتے گئے، ہر چیز لٹاتے گئے، ہر چیز لٹاتے گئے۔ ہجرت کا وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جاؤں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی ہے۔ فرمایا روزانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو اجازت ملی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ آج تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ یہ جو بے وقت کا آنا ہے یہ ایسے نہیں ہے، فوراً کھڑے ہوئے دروازے پہ پہنچے، ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اللہ پاک نے ہجرت کا حکم فرما دیا۔ یا رسول اللہ میرا بھی؟ فرمایا ہاں صدیق تو بھی میرے ساتھ میرا ساتھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اونٹ پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ میں نے اسی لیے ان اونٹوں کو تیار کیا ہوا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر یہ نص قطعی ہے، فرمایا صحابی صرف ایک آدمی کو قرآن نے کہا ہے اور وہ ایک ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، اپنے صحابی کو کہا، قرآن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے کر قیامت تک کے آنے والے تمام منافقین کے منہ کے اوپر مہر لگا دی
کیونکہ قرآن کا یہ بھی حکم ہے جتنے بھی صحابہ ہیں اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں، یہ مکمل کامیاب ہو چکے ہیں۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اور قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے جگہوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اقدس کو بیان کیا گیا، لیکن قرآن مجید نے صرف ایک آدمی کو صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ مال ہر وقت قربان کرتے گئے۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے کے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جتنا مال تھا سارا کا سارا ساتھ لے کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، گھر کے اندر 2 بچیاں موجود تھیں، صرف والد گرامی آئے، آ کے پوچھا بیٹا مجھے لگتا ہے صدیق خود تو چلا گیا اور تمہارے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، جو کچھ مال تھا وہ ساتھ لے کے چلا گیا۔ آگے بیٹیاں بھی تو صدیق کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیاں رکھا کرتے تھے وہاں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ ان کے والد کی اس وقت تک نگاہ چلی گئی تھی، اپنے دادا کا ہاتھ لگوایا، دادا دیکھ لو ابو جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی 4 نسلیں ان کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ شرف کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی رسول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی رسول ہیں، اور اللہ پاک نے یہ شرف صحابہ میں سے اور کسی کے حصے کے اندر نہیں ڈالا۔ اور جب اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی، اللہ اکبر، فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے خود پیش کر دیا، یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ واہ صدیق، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، اولاد بھی قربان کر دی، اپنی ہر چیز قربان کر دی، اور اسلام کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ میں محمد رسول اللہ پورا نہیں کر سکا، میرا اللہ میدان محشر کے اندر صدیق کو اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اپنی علالت کے زمانے کے اندر، یہ بہت سارے لوگ بکواس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حق نہیں تھا۔ آؤ قرآن اور احادیث سے سمجھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے گئے۔ حضور علیہ السلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد جو مصلی کا وارث ہے وہی خلافت کا وارث ہے۔ پیغمبر کے بعد جو مصلی کا وارث ہے وہی بادشاہ وقت ہے۔ پیغمبر کے بعد جو مصلی نبوی پہ آ سکتا ہے، جو مصلی نبوی پہ سب سے پہلے آئے گا وہی مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بنے گا۔
اور فرمایا علالت کے زمانے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے اور بھی بہت سارے واعظ و نصیحت فرمائے۔ واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد ان میں سے ایک حکم جو فرمایا مسجد نبوی کے احاطے میں جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سارے کے سارے بند کر دو، صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کے گئے۔ فرمایا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے، علالت کے زمانے کے اندر ایک صحابی رسول جب بار بار حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھا دیں۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ وہ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا یا عمر آپ نماز پڑھا دیجئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، حضور علیہ السلام کے کانوں کے اندر آواز پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا میرے بعد اس مسلح کے اوپر اللہ بھی ابو بکر کو پسند کرتا ہے اور مسلمان بھی ابو بکر کو پسند کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو نہ سنبھالا ہوتا، پوری امت کی خبرگیری نہ کی ہوتی، پوری امت کو نہ سنبھالا ہوتا تو شاید اسلام کا باقی رہ پانا مشکل تھا۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی، جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان مرد بھی حوصلے چھوڑ چکے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خبردار یہ منافقین یہ آواز اڑا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح 40 دن کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے۔ دیکھو نا، آج کوئی بہت بڑا اللہ والا، ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی مرشد، ہمارا کوئی عالم اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو سوچو صحابہ کے ساتھ کیا بنا ہوگا، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ صحابہ کو تو اپنی دنیا لٹتی نظر آئی۔ صدیق اکبر واپس آئے، مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر سے کپڑا ہٹایا، یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھی، بوسہ دیا، کچھ الفاظ فرمائے، باہر تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا، یا ایھا الناس، لوگو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی قیوم ہے، اللہ موجود ہے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن لو حضور علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا بہت سارے صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کا پتہ بھی آج چلا کہ واقعی یہ آیت بھی ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرے پاؤں کے اندر، میری ٹانگوں کے اندر جان چلی گئی۔ فرمایا وہیں بیٹھے اور گر گئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسا حوصلہ دیا
کہ پوری کی پوری امت کو سنبھالا، صحابہ کو سنبھالا، صحابہ کا آپس کے اندر ٹوٹنے کا خطرہ تھا ان کو جمع کیا، بہت سارے قبائل جو مرتد ہونا چاہتے تھے ان کو سنبھالا، ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس اسلامی سلطنت کے ایک طرف قیصر تھا ایک طرف کسریٰ تھا، تو ان دونوں کو ایک طرف روم ایک طرف ایران، وہ بھی اس اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہتے، ان کے خلاف بھی لڑائی کی، ان کو بھی سنبھالا، اور تھے تو صرف 2.5 سال، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2.5 سالوں کے اندر اسلام کا پورا نقشہ سیدھا کر دیا جو آج تک قائم اور دائم ہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی فرمایا، اے ابو بکر ابھی تھوڑی سی نرمی کی جائے، اتنی سختی نہ کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، اب تو بزدل بن گیا، یاد رکھ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئے اور صدیق زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، فرمایا زکوٰۃ پوری کو چھوڑو، اگر حضور کے زمانے میں کوئی بندہ اپنے جانور کے ساتھ زکوٰۃ کی رسی دیتا تھا، اگر اب وہ اس کا انکار کرے گا تو صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا، کیونکہ فرمایا عمر دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام جس جگہ دین اسلام کو چھوڑ کے گئے ہیں، صدیق اکبر اس کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا، اور صدیق اکبر نے پوری کی پوری دنیا کو سنبھالا، پوری کی پوری امت مسلمہ کو سنبھالا۔ انشاءاللہ زندگی باقی آنے والے جمعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے چند حالات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے آخری ایام کیسے تھے ان کے کچھ حالات کے متعلق اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ آپ حضرات جلدی تشریف لانا، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔